قالا تو زید علیہ السلام بولے اعلم میں خوب جانتا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر بولیے اللہ جو چاہے۔ اب میں چینل چینج کرنے لگا ہوں، ذرا پھر بولیے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اس وقت اللہ نے مردہ کو زندہ کر دیا، اللہ نے اس کی کھال، اس کا گوشت، اس پر بال، سب کچھ موجود کر دیا۔ اور آج اللہ نے ہمیں جو اپنا کرشمہ دکھایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جنہیں بڑا غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی پہ، بے شک بے شک جنہیں بڑا غرور تھا رافیل پہ، بے شک، کہنے والے کہتے تھے یہ تو وہ طیارہ ہے جو نہ ہٹ ہو سکتا ہے، نہ گرایا جا سکتا ہے، نہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، نہ یہ راڈار میں آ سکتا ہے، نہ یہ تباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا میں جو چاہوں سو کرتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تمہاری ٹیکنالوجی تمہارے منہ پہ جا کے لگے گی، بے شک بے شک، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ رافیل بھی گیا، اسرائیل کے ڈرونز بھی گئے، بے شک بے شک، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ بے شک، اور پھر جب پاکستان کے شاہین، سبحان اللہ، پاکستان کے جانباز، پاکستان کے مجاہد، پاکستان کے جیادے جب کفر کی سرزمین پہ پہنچے تو کفر کو تو گویا سانپ ہی سونگ گیا۔ سبحان اللہ، فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ اکبر۔ واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سبحان اللہ، لیکن قرآن تو آج کے لیے بھی ہے نا، بے شک، سبحان قرآن تو آج کے لیے بھی ہے نا۔ وَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، کافروں کے ہوش اڑ گئے۔ ہمارے جانباز 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے وہاں پہ بمباری کرتے رہے، نشانہ بناتے رہے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی سامنے آنے کی۔ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ، بے شک، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، بے شک، سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ جن کا مددگار اللہ ہو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں نے اللہ کے فضل سے، جو اللہ نے مجھے تھوڑی سی سمجھ عطا فرمائی ہے، میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی ایک جملہ استعمال کیا تھا۔ میں نے کہا تھا انڈیا نے شرارت کی ہے، جنگ انڈیا نے کیا کرنی ہے، بے شک، سبحان اللہ، شاید آپ کو یاد ہو۔ اور پھر دیکھ لیا آپ نے، بس شرارت کی تھا، جنگ نہیں کر سکے۔ ہمارے جانباز ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی جنہوں نے اس وطن کے لیے اس معرکہ میں یا اس سے پہلے جب کبھی بھی ہمارے مجاہدوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے، شہادت کو رتبہ حاصل کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور خاص کر اس معرکہ میں ہاتھ بھی اٹھا لیجئے، الہ العالمین، اس معرکہ میں ہمارے جتنے جانباز شہید ہوئے، چاہے وہ بارڈر پہ تھے، چاہے وہ جہاز کہ یعنی جہاں بھی وہ تھے، انہوں نے جس محاذ پر بھی جس طرح بھی اپنے وطن کے لیے جان دی ہے، الہ العالمین انہیں شہادت کا اعلیٰ رتبہ تو عطا فرمایا ہے۔ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے مجاہدین کو صبر عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ اور جتنے لوگ غازی بنے ہیں، جو گئے بھی واپس بھی تیری توفیق سے سلامتی سے آ گئے، غازی بنے ہیں، اور جو ان کے پسے پشت رہ کر ان کے مددگار بنے ہیں، الہ العالمین سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ان پر کرم نوازیاں فرما، انہیں صحت عطا فرما، سلامتیاں عطا فرما، مزید جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری قوم کو بھی یہ جذبہ عطا فرما، ہمیں بھی جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما، ہمارے ملک کو ہمیشہ اسلامی عطا فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا،
ہمیشہ کفر کا مقابلہ ڈٹ کر کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر. آپ نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. حضرت گرامی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں عقائد صحیحہ اور مالا صالح کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم.